لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین کرام، چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، ہمارا موضوع جو ان ایام کے لیے ابھی ہم نے شروع کیا، خطبہ شعبانیہ، کہ جس میں رسول اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے اور اس مہینے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہ جس میں ہم مسلسل تیسرا دن ہے ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کر رہے ہیں، کہ جس میں ایک جملہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کا سانس لینا خدا کی تسبیح، آپ کا سونا خدا کی عبادت، آپ کے اعمال مقبول، آپ کی دعائیں مستجاب. اور پھر فرمایا: فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. لیکن شرط یہ ہے کہ پاک نیتوں سے، سچی نیت سے خدا سے مانگو، اور پاک مطہر قلب سے خدا سے مانگو. ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ خدا تمہیں توفیق دے اس مہینے میں کہ تم روزہ بھی رکھ سکو اور تلاوت قرآن بھی کر سکو. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو پاک دل سے کہ خدا تمہیں اس مہینے میں توفیق دے کہ تم قرآن کی تلاوت کر سکو. یعنی رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ سارا سال تلاوت نہیں کرتا، کم از کم ماہ رمضان ایسا ہے کہ جس میں تم قرآن کی تلاوت کرو. اگرچہ کہ سارا سال قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے، چونکہ ہم اس برنامے کے آخر میں افطاری کے بعد الحمدللہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ مومنین سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی اس قرآن کی محفل میں شرکت کیجئے. کیوں ضروری ہے یہ؟ کیونکہ وہ رسول کی ذات کہ جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، توحید کا پیغام دیا، اس رسول کے ساتھ جتنے ظلم ہوئے، اس رسول کے ساتھ جتنا امت نے رویہ خراب رکھا، لیکن میرے نبی نے پچھلے آئمہ اور پچھلے انبیاء کی طرح نبی نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، اور خدا سے بھی اپنی امت کی شکایت نہیں کی ہے. جب نبی کو پتھر مارتے تھے تو نبی ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون. خدایا ان کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے یہ کسے مار رہے ہیں. یعنی ایسا ظلم ہوتا رہا نبی کے ساتھ کہ نبی کا بدن لہو لہان ہو جاتا تھا، لیکن نبی نے کبھی شکوہ نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں. مگر قرآن کہتا ہے ایک مقام ایسا ہے کہ رحمت للعالمین، وہ نبی کہ جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ نبی شکوہ کریں گے. کس چیز کے بارے میں شکوہ کریں گے؟ کہ کیا نبی کو لوگوں نے مال و دولت نہیں دیا،
یا نبی کو لوگوں نے وہ عزت و احترام نہیں دیا، یا نبی کو لوگوں نے وہ نبی کی قدر نہیں کی، کیا اس بارے میں شکوہ کریں گے؟ نہیں، ایک شکوہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ نبی خدا کی بارگاہ میں کریں گے، اور نبی کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے خدا سے، کیا شکوہ کریں گے؟ کہ پروردگارا میری اس قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی وہ نبی کہ جس نے اپنی پوری زندگی کوئی شکوہ نہیں کیا خدا کی بارگاہ میں، وہ نبی اس کتاب کے بارے میں شکوہ کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اپنے دور کے اصحاب کے بارے میں نبی شکوہ کریں گے؟ وہ اصحاب تو وہ ہیں کہ جن کے وجہ سے یہ قرآن، وہ اہل بیت، وہ اصحاب ہم تک قرآن پہنچا ہے، تو پھر کن کے بارے میں نبی شکوہ کریں گے؟ یہ بعد میں آنے والی امت ہے کہ جس نے قرآن کو فراموش کر دیا، جس نے قرآن سے نور نہیں لیا۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو، نورانی کرو، کس سے؟ تلاوت قرآن سے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو یہود و نصارہ کی طرح کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ خدا بس عبادت گاہ تک ہے، جب ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہمیں آزادی ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے نہیں، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرو۔ جب تم گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی زبان، وہ زبان کہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، وہ زبان فرما رہی جب تم گھر میں تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ تمہارے پہلے تو رزق میں برکت دے گا، تمہارے گھر میں خاص رحمتوں کا نزول ہوگا، اور تمہارا گھر اتنا نورانی ہو جائے گا، تمہارا گھر اہل آسمان کے لیے ایسے روشن ہوگا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا نور ہے، یہ قرآن کا نور ہے۔ لوگ، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا جوان، ہمارے بچے ٹیکنالوجی کو بہت خوب جانتے ہیں، ان کو جس مرضی قسم کا موبائل دے دو، کمپیوٹر دے دو، چلا لیں گے، جو مرضی ان کو ٹیکنالوجی دے دو وہ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ وہی ہمارا جوان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یعنی کتنا ظلم ہے اس قرآن کے ساتھ کہ نبی فرمائیں کہ اپنے آپ کو قرآن سے منور کرو، اور ہمیں ہر چیز دنیا کی آتی ہو مگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ لیکن جب ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا مزاج کیا ہے قرآن کے ساتھ، اہل بیت کس طرح سے قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، کس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق اگر ختم ہو جائے، ساری مخلوق مر جائے، امام فرماتے ہیں فقط میرے ساتھ قرآن بچ جائے تو قیامت تک کے لیے سجاد کے لیے قرآن کافی ہے۔ قیامت تک کے لیے میرے لیے قرآن کافی ہے، اور مجھے اس دنیا میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں انس بقرآن، کہ اہل بیت کا قرآن کے ساتھ کیسا انس ہے۔ جب ہم ائمہ کی سیرت دیکھتے ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام، بلند آواز سے صلوات پڑھیے امام کی ذات پر، امام علیہ السلام ہر روز 10 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے، 3 دن میں مولا ختم قرآن کرتے تھے۔ اور امام کے ایک صحابی تھے، شاعر ہیں دعبل خزائی، کہ جو امام علیہ السلام کی شان میں قصیدے بھی لکھتے ہیں، آئمہ کی شان میں، جنہوں نے امام زمانہ کی شان میں بھی لکھا۔
یہ شاعر ہیں، مولا کے بڑے مداح خوان بھی ہیں اور مولا کے صحابی بھی ہیں۔ مولا نے جب اس کو ہدیہ دینا چاہا، تبرک دینا چاہا، تو امام نے دیبل خزائی کو اپنا ایک کرتا دیا اور فرمایا دیبل خزائی یہ کرتا تمہیں دے رہا ہوں، اس کرتے میں میں امام رضا نے 1000 قرآن ختم کیا ہے۔ فرمایا اس کرتے میں 1000 قرآن ختم کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، عجیب روایت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ سیدہ کہ جو مالکہ کون و مکان ہیں، جو مالکہ جنت ہیں، کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، بی بی فرماتی ہیں دنیا والوں مجھے تمہاری دنیا میں فقط 3 چیزوں سے محبت ہے۔ جناب سیدہ اگر کہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے تو وہ چیزیں کیا، ان کی عظمت ہوگی، کیا مقام ہوگا کہ جن سے جناب سیدہ کو محبت ہے۔ فرمایا پہلی چیز، مجھے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کا بڑا شوق ہے، مجھے اپنے بابا کی زیارت کا بڑا شوق ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن جلدی سے عرض کروں۔ اور دوسری چیز فرمایا مجھے راہ خدا میں خرچ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اور بی بی نے فرمایا تیسری چیز جو سیدہ کو اس دنیا میں پسند ہے، فرمایا مجھے تلاوت قرآن کا بڑا شوق ہے، مجھے تلاوت قرآن کا بڑا شوق ہے۔ عجیب روایات اہل بیت کی اس قرآن کے بارے میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا سے گفتگو کرے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ یعنی موسیٰ خدا سے گفتگو کرنے کوہ طور پہ جائیں، لیکن نبی نے کیسا نسخہ دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے خدا سے گفتگو کر سکتے ہو۔ یعنی تمہیں طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا بھی انداز ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنِ۔ فرمایا ہر چیز کا ایک زیور ہے، ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی زینت، قرآن کی خوبصورتی یہ ہے اسے بہترین آواز میں پڑھا جائے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، ہماری تو آواز بھی اچھی نہیں ہے، ویسی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا ہم قرآن پڑھیں ہی نہ؟ نہیں، ان کے لیے بھی روایت ہے۔ رسول اللہ فرماتے جو شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا، مثال کے طور پر اشتباہ پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، اسے نہیں پڑھنا آتا اور اس کے پاس کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ہے کسی سے سیکھ سکے، رسول فرماتے ہیں جیسا قرآن آتا ہے ویسا پڑھو۔ روایت ہے، فرمایا جیسا قرآن آتا ہے ویسا پڑھو، اللہ فرشتے کو نازل کرتا ہے، وہ فرشتہ تمہارا قرآن بہترین انداز میں اوپر لے کر جاتا ہے۔ یعنی تمہیں جیسا قرآن آتا ہے۔ اور اگر علی کا چاہنے والا قرآن نہ پڑھے تو کون پڑھے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ ابی ثابت جناب ابو ذر غفاری کے صحابی ہیں، ان کے غلام ہیں جناب ابو ذر غفاری کے۔ وہ آئے جناب ام سلمہ کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ ابھی بھی جب ہم ایک مرتبہ جنگ جمل میں گئے تو سامنے ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون جن کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، تو اب میں سوچ میں تھا کہ کیا کروں، ان سے جنگ کروں یا نہ کروں۔ ابھی ثابت کہتا ہے میں صبح سے لے کر ظہر تک اس سوچ میں رہا کہ ان سے جنگ کروں یا نہ کروں، سامنے وہ ہے جس کی نسبت رسول کے ساتھ ہے۔ کہا زور تک میں اسی سوچ میں تھا، پھر میرے ذہن میں وہ رسول کی حدیث آئی کہ جس میں رسول اللہ نے عمار یاسر کو فرمایا اے عمار، اگر تم دیکھو کہ ساری کائنات ایک طرف جا رہی ہو، اکیلا علی ایک طرف جا رہا ہو، ساری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلتے رہنا۔ جب ابی ثابت نے یہ جملے کہے تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ مسکرائیں، فرمایا احسنت ابی ثابت، بہت خوب کیا تو نے ابی ثابت، تم کیوں علی کے پیچھے نہ چلو کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یا علی
کہا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ تم علی کے پیچھے چلے، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لن یتفرقا، اور ان میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سر تو کٹ سکتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں رک سکتی۔ کیسے قرآن کی تلاوت رکے؟ جن کا جسم وجود ہی قرآن ناطق ہو۔ یہ لکھا ہوا ملفوظ قرآن ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، جن کا وجود قرآن خدا ہو۔ اسی لیے تو جو بھی معصوم آتا ہے اس کے بدن پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے۔ بھائی تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ ان کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے بدن پر قرآن لکھا ہوتا ہے۔ یعنی خدا بھی تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ اور ہیں کہ جو بغیر طہارت کے قرآن کو نہ چھو سکیں، یہ اور ہیں جن کے بدن پر قرآن لکھ کے بتا رہا ہوں کہ قرآن پر کوئی دوسری کتاب نہیں آ سکتی، لیکن قرآن پہ قرآن رکھ دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن پہ اگر قرآن رکھ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس عزیزان محترم، انشاءاللہ وقت چونکہ بہت تھوڑا تھا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر مزید گفتگو کی جائے کہ قرآن یعنی کیا، اہل بیت کی نظر میں قرآن کیا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ نماز کے بعد کم از کم کچھ دیر کے لیے، چاہے 1 صفحہ 2 صفحے کے لیے، لیکن قرآن کی محفل میں ضرور شرکت کیجیے، کیونکہ اس قرآن کو سنانے کے لیے، اس قرآن کو بتانے کے لیے اہل بیت کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے، اس دین خدا کو بتانے کے لیے حسین نہ صرف تنہا آیا بلکہ حسین وہ بہنوں کو ساتھ لے کر آیا کہ جو بابا کے سامنے آتی بھی شرماتی تھی۔ اجرکم اللہ، ایک جملہ حسین کی مصیبت کا مجھے کہا گیا، جو مرحوم گزرے ان کو مولا حسین کے مصائب بہت پسند تھے، اللہ ان کو حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ کون حسین؟ وہ حسین کے جو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتائے دنیا والوں دیکھو حسین کو قرآن سے کتنی محبت ہے۔ وہ حسین کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مگر میں قربان جاؤں جب شام و کوفہ کے بازاروں میں ان سروں کو لایا جاتا تھا، ارے حسین کا سر قرآن پڑھتا تھا، ظالم کوئی پتھر مارتا تھا، ارے کوئی آگ کے انگارے پھینکتا تھا، ارے کوئی گرم پانی سروں پہ ڈالتا تھا، ارے وہ لب کے جو مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ حسین کے لب جنہیں نبی چومتے نہیں تھکتے تھے، روایتیں کہتی یہی حسین کا سر تھا۔ ارے ظالم نے تشت میں اپنے سامنے رکھا تھا، اور شراب بھی پیتا جاتا تھا، ارے حسین کے سر سے جسارت بھی کرتا جاتا تھا، ارے جو شراب بچتی تھی اور مظلوم کے سر پہ ڈال۔ اجرکم علی الزہرا، ہاذا دارو، صرف اتنا نہیں ہے، روایتیں کہتی ہیں اس ظالم نے وہ گستاخی کی، ارے زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، ارے ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ارے جن لبوں پہ رسول بوسے دیتے تھے، ارے اسی چھڑی سے گستاخیاں کرتا تھا۔ حسین کے خشک لبوں پر ارے جسارت کرتا تھا، سید سجاد دیکھ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔